بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تعلیم الاسلام کا سبق ہے نماز کی دوسری شرط، کپڑے پاک ہونے کا بیان۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے جی، کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں، جیسے کرتا، پاجامہ، ٹوپی، امامہ، اچکن وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی ان میں سے کسی پر نجاست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ جو بڑی نجاست ہوتی ہے جیسے پخانہ وغیرہ، مطلب اس کا نا 1 درہم، جیسے ایک سکہ ہوتا ہے نا 1 درہم کا، تو اس سکے جتنی جگہ پر ہو، اور نجاست خفیفہ جیسے پیشاب وغیرہ جو ہے چوتھائی کپڑے تک ہو، جیسے ایک قمیض کے 4 حصے کیے جائیں تو جو چوتھا حصہ ہوگا اتنا اگر آپ کے کپڑوں پر پیشاب ہو تو نماز جائز ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہوگی تو نماز جائز نہیں ہے۔ بس اگر نجاست غلیظہ 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ اگلا سوال ہے جی، اگر امامہ کا ایک کنارہ ناپاک ہے مگر نماز پڑھنے والوں نے اس کنارے کو الگ کر دیا، دوسرے کنارے سے آدھا امامہ باندھ لیا، تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسے تعلق رکھتا ہو کہ اس کے حرکت کرنے سے بھی حرکت کرے، ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے، بس اس صورت میں نماز نہ ہوگی، کیونکہ نمازی کے ہلنے سے امامہ ضرور ہلے گا۔ نماز کی تیسری شرط ہے جی جگہ پاک ہونے کا بیان۔ تو اس کا سوال ہے جگہ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے جی جس چیز پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی دوسری جانب ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی ہی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی اور اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، اور دوسرا رخ ناپاک ہو تو کچھ حرج نہیں، اور اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی اور اس کے دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز درست نہ ہوگی۔ اگلا سوال ہے جی اگر کپڑا دوہرا ہو اور اوپر والا پاک نیچے والا ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہوتا ہو تو نماز جائز ہے، اور اگر دونوں تہیں کپڑے کی سلی ہوئی ہیں تو احتیاط یہ ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھے۔ اگلا سوال ہے جی ناپاک زمین یا کپڑے یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے جبکہ اوپر والے کپڑے میں نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ ظاہر نہ ہو تو نماز جائز ہے۔ اگلا سوال ہے جی اگر نماز کی جگہ پاک ہے لیکن کہیں آس پاس نجاست ہے اور اس کی بو نماز میں آتی ہے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسی جگہ پر نماز پڑھنا اچھا نہیں، یعنی جان بوجھ کر ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ نماز کی چوتھی شرط ستر چھپانے کا بیان۔ تو چلتے ہیں اس کے سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے جی ستر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے مرد کو ناف سے گھٹنے تک اپنا بدن چھپانا فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے، اور عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں اور پاؤں اور منہ کے تمام بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ اگرچہ عورت کو نماز میں منہ چھپانا فرض نہیں، لیکن غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں۔ اگلا سوال ہے جی اگر ستر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر چوتھائی عضو کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز صحیح ہوگی۔ اگر کوئی شخص
اندھیرے میں ننگا نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر کپڑے ہوتے ہوئے ننگے بدن نماز پڑھی تو اندھیرے میں ہو یا اجالے میں نماز نہ ہوگی۔ اگلا سوال ہے اگر قصدن چوتھائی عضو کھولے تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے قصدن چوتھائی عضو کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگلا سوال ہے جی اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب ہے اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانکے، مثلا درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ، اور جب کچھ بھی ستر ڈھانکنے کو نہ ملے تو ننگا نماز پڑھ لے، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا بہتر ہے۔ نماز کی پانچویں شرط وقت کا بیان۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ سوال ہے جی اس کا نماز کے لیے وقت شرط ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے نماز کو ادا کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وقت اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسی وقت میں پڑھی جائے۔ اس وقت سے پہلے پڑھنے سے تو بالکل نماز درست نہ ہوگی اور اس کے بعد پڑھنے سے ادا نہیں بلکہ قضا ہوگی۔ اگلا سوال ہے جی نماز کتنے وقتوں کی فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے دن رات میں 5 وقت کی 5 نمازیں فرض ہیں، ان کے علاوہ ایک نماز وتر واجب ہے۔ اگلا سوال ہے فرض، واجب، سنت، نفل کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے فرض اسے کہتے ہیں جو قطعی دلیل سے ثابت ہو، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ واجب وہ ہے جو ضنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ہاں بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ سنت اس کام کو کہتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ نفل ان کاموں کو کہتے ہیں جن کی فضیلت شریعت میں ثابت ہو، ان کے کرنے میں ثواب اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو، اسے مستحب اور مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی فرض کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 2 قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین اس فرض کو کہتے ہیں جس کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گناہ گار ہو، اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جو ایک آدمی 2 آدمیوں کے ادا کر لینے سے سب کے ذمے سے اتر جائے، اور کوئی ادا نہ کرے تو سب کے سب گناہ گار ہوں۔ اگلا سوال ہے جی سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 2 قسمیں ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو، یعنی بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو۔ ایسی سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ دینا گناہ ہے اور چھوڑنے کی عادت کر لینا سخت گناہ ہے۔ اور سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہو۔ ان سنتوں کے کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں۔ ان سنتوں کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو اور اس کا منکر کافر ہو، اور مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل زنی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک قسم کی برائی ہے۔ اگلا سوال ہے جی مباح کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب نہ ہو۔ اگلا سوال ہے جی نماز فجر کا وقت بیان کرو۔ تو اس کا جواب ہے سورج نکلنے سے تخمیناً یعنی اندازاً 1.5 گھنٹہ پہلے مشرق پورب کی طرف آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سفیدی زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف ایک ستون کی شکل میں بلند ہوتی ہے،
اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر رہ کر یہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد دوسری سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو مشرق کی طرف سے دائیں بائیں جانب کو پھیلتی ہوئی اٹھتی ہے، یعنی آسمان کے تمام مشرقی کنارے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اوپر کی طرف لمبی لمبی نہیں اٹھتی، اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اسی صبح صادق کے نکلنے سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آفتاب نکلنے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، اور جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ بھی نکل آیا تو فجر کا وقت جاتا رہا۔ اگلا سوال ہے جی، فجر کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جب اجالا ہو جائے اور اتنا وقت ہو کہ سنت کے موافق اچھی طرح نماز ادا کی جائے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اتنا وقت باقی رہے کہ اگر یہ نماز کسی وجہ سے درست نہ ہوئی ہو تو سورج نکلنے سے پہلے دوبارہ سنت کے موافق نماز پڑھی جا سکتی ہو، ایسے وقت نماز پڑھنا افضل ہے۔ اگلا سوال ہے نماز ظہر کا وقت بیان کرو، تو اس کا جواب ہے نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور ٹھیک دوپہر کے وقت ہر چیز کا جتنا سایہ ہو اس کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس چیز سے دگنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے جی ظہر کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے گرمی کے موسم میں اتنی تاخیر کر کے پڑھنا کہ گرمی کی تیزی نسبتاً کم ہو جائے، اور جاڑوں کے موسم میں اول وقت پڑھنا مستحب ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ظہر کی نماز بہرحال ایک مثل کے اندر پڑھ لی جائے۔ اگلا سوال ہے نماز عصر کا وقت بتاؤ، تو اس کا جواب ہے جب ہر چیز کا سایہ اصلی سایہ کے علاوہ دو مثل یعنی دگنا ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو کر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور غروب آفتاب تک رہتا ہے، لیکن جب آفتاب بہت نیچا ہو جائے اور دھوپ کمزور اور پیلی پیلی ہو جائے تو اس وقت نماز مکروہ ہوتی ہے، اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگلا سوال ہے نماز مغرب کا وقت بیان کرو، تو اس کا جواب ہے جب آفتاب غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے اور شفق غروب ہونے تک رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے شفق کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے آفتاب غروب ہونے کے بعد پچھم مغرب کی طرف آسمان پر جو سرخی رہتی ہے اسے شفق احمر یعنی سرخ شفق کہتے ہیں۔ پھر سرخی غائب ہونے کے بعد ایک سفیدی باقی رہتی ہے، اسے شفق ابیض یعنی سفید شفق کہتے ہیں۔ پھر یہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور تمام آسمان یکساں نظر آتا ہے، اور اس شفق ابیض کے غائب ہونے سے پہلے پہلے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے مغرب کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اول وقت مستحب ہے اور بلا عذر دیر کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگلا سوال ہے نماز عشاء کا وقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے سفید شفق جاتے رہنے کے بعد سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے اور صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ اگلا سوال ہے عشاء کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایک تہائی رات تک مستحب وقت ہے، اس کے بعد آدھی رات تک مباح ہے، اس کے بعد مکروہ ہو جاتا ہے۔ نماز وتر کا وقت بتاؤ، تو اس کا جواب ہے نماز وتر کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، لیکن وتر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے جائز نہیں ہوتی، گویا عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے وتر کا مستحب وقت کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اگر کسی کو اپنے اوپر بھروسہ ہو کہ اخیر رات میں ضرور جاگ جاؤں گا تو اس کے لیے اخیر رات کو وتر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جاگنے پر بھروسہ نہ ہو تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لینا چاہیے۔ نماز کی چھٹی شرط استقبال کعبہ کا بیان۔ پہلا سوال ہے جی اس کا استقبال قبلہ کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے قبلہ کی طرف منہ کرنے کو استقبال قبلہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے استقبال قبلہ نماز میں شرط ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہے نماز پڑھتے وقت ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والے کا منہ قبلہ کی طرف ہو۔ اور اگلا سوال ہے مسلمانوں کا قبلہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کمرے کی شکل کا ایک گھر ہے جو ملک عرب کے شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ خانہ کعبہ کو کعبۃ اللہ بیت الحرام بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے قبلہ کس طرف ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہندوستان، برما، بنگال اور بہت سے ملکوں میں قبلہ پچھم یعنی مغرب کی طرف ہے۔
کیونکہ یہ تمام ملک مکہ معظمہ سے مشرق کی طرف واقع ہیں۔ اگلا سوال ہے، اگر بیمار کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہو اور اس میں ہلنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب ہے، اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہو جو بیمار کو قبلہ رخ کر سکتا ہو اور مریض کو زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیا جائے، اور اگر دوسرا آدمی نہ ہو یا مریض کو سخت تکلیف ہوتی ہو تو جس طرف منہ ہو اس طرف نماز پڑھ لے۔ اگلا سوال ہے ہمارا نماز کی 7ویں شرط نیت کا بیان۔ تو اس کا سوال ہے، نیت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نیت دل سے ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، نیت میں کس چیز کا ارادہ کرے؟ تو اس کا جواب ہے، نیت میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا ضروری ہے جو پڑھنا چاہتا ہے۔ مثلاً فرض کی نماز پڑھنی ہے تو یہ ارادہ کرے کہ آج کی نماز فجر پڑھتا ہوں، یا قضا نماز ہو تو یوں نیت کرے کہ فلاں دن کی نماز فجر پڑھتا ہوں، اور اگر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہو تو اس کی نیت بھی کرنی ضروری ہے۔ اگلا سوال ہے، نیت کا زبان سے کہنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، مستحب ہے۔ اگر زبان سے نہ کہے تو نماز میں کچھ نقصان نہیں، اور کہہ لے تو اچھا ہے۔ اگلا سوال ہے، نفل نماز کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟ تو جواب ہے، نماز نفل کی نیت اتنی کافی ہے کہ نماز نفل پڑھتا ہوں۔ نماز سنت اور تراویح کے لیے بھی اتنی ہی نیت کافی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔